ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ تمام بزرگوں کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خطۂ کارگل کے مختلف اسٹیٹ میں موجود اسٹوڈنٹس کو اور آج کے مقررین کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ویبنار امام علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت پر رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہے کہ جس کا عنوان ایک سوال سے ہے کہ کیا ہم نے امام علی علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے سورس قرار دیا ہے یا نہیں، یعنی ہم اپنے زندگی کو مولا کی زندگی کی طرح بسر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس سوال کے انشاءاللہ مختلف جہتوں سے، مختلف طریقوں سے اس کوشچن کا آنسر دینے کی کوشش کریں گے آج کے مقررین۔ لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے میں، جیسے کہ ہم سب کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن مجید سے اس پروگرام کو آغاز کیا جاتا ہے، تو میں جناب برادر گرامی، اگر جناب ابراہیم جلیلی صاحب اگر آپ موجود ہیں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ کلام مجید کے ایک مختصر سورہ سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر جزاک اللہ۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار۔ حسنتم، جزاکم اللہ۔ برادر گرامی جناب ابراہیم جلیلی قبلہ، آپ نے کلام مجید کی تلاوت کی ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ جے این یو کے بہترین اسٹوڈنٹس میں بھی ہیں، اور آپ ایم فل کی پڑھائی کر رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے دوست احباب ان پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور اس پروگرام کو بہتر طریقے سے آرگنائز کرنے میں علماء کرام کی اور اساتید کی مدد فرماتے ہیں۔ ہم آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد زینب کا دلگا بچ زرگا صف میں تھنرے
تازه bet bargona yendine tonde bakhla anche zaina befurati zudika bezjafu yours just coming more yerbe kapyana uthome zenebiska kwanaba stringona balmakrane bet kargobo ya bemano yang kafanjir we kame sing papara abuele mimo nishan pyabo tumano yatsanarna shimay khali izgam chi fursa min mane navusu minena gikpa stringala changcharame chinseyo nilapaiska zainab laya chat chupame bezlawe okhrale mingmo shognisha lokben kure sochokba sakide sho duaye safar zerkanchime جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم اور آپ اس پروگرام کو ایک خاص عنوان سے رکھنے جا رہے ہیں. وہ پروگرام ہے کیا ہم نے امام علی علیہ السلام کو اپنی زندگی کے لیے منبع اور سورس قرار دیا ہے یا نہیں. یعنی جو امام علی علیہ السلام کا لائف سٹائل تھا, کیا آج کے مسلمان اس کو اپنے لیے نمونہ قرار دے رہے ہیں یا نہیں. یعنی ہم نے اپنے آئیڈل, زندگی کا آئیڈل کس کو قرار دیا ہے. اس عنوان کو چونکہ ایک بہترین عنوان ہے آج کے ایک جوان کے لیے اور آج کے ایک مسلمان کے لیے, ضروری ہے کہ ان عنوان پر سمجھا جائے اور اس عنوان پر زیادہ فوکس کی جائے. تو اس عنوان پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبداللہ جلیلی قبلہ کے, جو ہمیشہ آپ جوانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور بالخصوص خطے کرگل کے بہترین اسکالرز میں سے ہیں, اسلامک دانشوروں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے دوسرے مقرر ہوں گے جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین رئیسی قبلہ, وہ بھی
آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہتے ہیں. اور تیسرا جو ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن شاکری قبلہ ہیں، جو حوزہ علمیہ قم کے بہت ہی بہترین اسٹوڈنٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ابھی حال حاضر میں کارگل میں وہ مشغول ہیں. اس کے بعد ہمارے چوتھے مقرر ہیں جناب پروفیسر ناصر شعبانی قبلہ، جو پرنسپل ہیں زانسکر ماڈل ڈگری کالج کے، اور بہت ہی بہترین، اور ساتھ ساتھ میں اسلامی بہت سے ٹاپک پر ان کا کافی حد تک ہولڈ ہے، اور کافی جوانوں سے اس طرح کے ویبنار میں اور کونسلنگ میں آپ کا ہمیشہ ایکٹیو آپ رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمیشہ جوانوں کو گائیڈنس، اور بہت سے جوانوں کو آپ نے کارگل کے اور کارگل سے باہر کے جوانوں کو کافی گائیڈنس کر کے اور اپنے بل بوتے پر ان کو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی کافی آپ کی رائے اور مشورے سے کافی جوان آگے بڑھ چکے ہیں. لہٰذا آج ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں. اور آخری ہمارے اسپیکر ہوں گے جناب ڈاکٹر الطاف قبلہ، جو ایک بہترین اسلامک تھنکر اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پی ایچ ڈی اسکالرس میں سے ہیں. تو ہمارے خوش نصیبی ہیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ابھی بنگلور میں مشغول ہیں، وہاں پہ آپ اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں. دینی تبلیغات کے ساتھ ساتھ آپ اپنی باقی ایکٹیویٹیز میں آپ مشغول ہیں. ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آپ بھی آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں. تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب پروفیسر ناصر شعبانی قبلہ سے کہ آپ انشاءاللہ اس موضوع پر، چونکہ ہم سب آن لائن ویبنار کا یہ تقاضا رہتا ہے کہ 10 اور 15 منٹس کے اندر ہم سب اپنے اسپیچ کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو گوگل کی طرف سے ہمیں لمیٹیشن دیا گیا ہے ٹائمنگ کا، اس کے اندر ہم لوگ اپنے پروگرام کو ختم کر سکیں. میں جناب محترم پروفیسر ناصر شعبانی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اسپیچ کا آغاز کریں. بسم اللہ جناب. بہت بہت شکریہ شیخ جواد حبیبی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللہم صل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. علماء کرام اور مختلف ہندوستان کے ریاست سے شامل ہونے والے طالب علم حضرات، مفکرین، سب سے پہلے میں شیخ جواد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر مجھ جیسے کم علم شخص کو بھی یہاں پر بیان کرنے کا موقع دیا. میں سارے خاص کر کے اسٹوڈنٹ سے سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں کہ اس ویبینار کا، یا جس طرح سے ہمارے شیخ جواد صاحب مسلسل جو دینی درس و تدریس کا، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن کا حوزے سے، مدرسے سے کسی بھی قسم کا ربط نہیں ہے، ان کے لیے اس طرح کا اہتمام کرنا، اس کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ خدا آپ کو اس جہد میں ترقی دے اور کامیابی عطا فرمائے. اس چیز کی اہمیت میں ایک تمہید کے طور پر، انٹروڈکشن کے طور پر، یہ جو آج ہم جمع ہوئے ہیں خاص کر کے اس شب قدر کے ایام میں، علم کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، اور خاص کر کے سیرت حضرت امام علی علیہ السلام کو جاننے کے سلسلے میں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو ذکر کروں. ہمارے شیعت کے ایک بہت ہی نامور مرجع تقلید آیت اللہ مشکینی صاحب کا ہے. آیت اللہ مشکینی درس خارج دیتے تھے حوزہ علمیہ قم میں. تو اس وقت ان کے ایک شاگرد تھے آغا محسن کراتی صاحب، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور آپ ایرانی ٹیلی ویژن لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا بہترین قرآن کا درس اور اخلاق کے درس کے بارے میں کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. تو آغا محسن کراتی ان کے شاگرد ہے. ایک دن آیت اللہ مشکینی کو خبر لگا کہ آغا محسن کراتی اپنے روزمرہ معمولات کے علاوہ
یعنی درس خارج میں شرکت کرنا، حوضے میں شرکت کرنا، درس و تدریس کرنا علماء کے، اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک مشغلہ شروع ہوا ہے کہ وہ ان میں کچھ جوانوں کو جمع کرتے ہیں جن کا حوضے سے مدرسے سے کوئی ربط نہیں ہے، عام جوان جیسے ہم لوگ آج ہے، یہاں پر اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچرس ہے، پروفیسرس ہے، اسکالرس ہے یہاں پر جو اس ویبینار میں حاضر ہوئے، اسی طرح کے کچھ جوانوں کو وہ جمع کرتے ہیں ہفتے میں ایک بار، اور دین کی تدریس اور دینی علوم کے اوپر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ مشکینی نے ان کو کہا کہ آج کل آپ کی مشغولیت کا ہے، تو انہوں نے عام طور پر اپنی مشغولیت بتایا۔ تو خاص کر کے آیت اللہ مشکینی نے کہا کہ تمہاری خاص ایک مشغولیت ہے جس کے بارے میں مجھے خبر ہوئی ہے۔ تو آغا محسن قرارتی نے کافی سوچا، اور ان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ اب میرے استاد کو اس بات کی خبر لگ چکی ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن عام جوانوں کے لیے درس و تدریس کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بیان کیا اس طرح سے میں نے ایک کلاس شروع کیا ہفتے میں ایک دن ان جوانوں کے لیے جن کا مستقل طور پر دین سے کوئی ربط نہیں ہے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں، پیشوں میں مشغول ہے، کوئی لوگ اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی پروفیشنلز ہے، ڈاکٹرس ہے، انجینئرس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آیت اللہ مشکینی نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے درس خارج کا جو فریضہ انجام دیتا ہوں اس کا جو ثواب ہے میرے لیے خدا کی بارگاہ میں، وہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور تمہارا جو مشغلہ ہے اس کا خداوند بارگاہ کے نظر میں جو ثواب ہے وہ ثواب تم مجھے دے دو۔ تو آغا محسن قرارتی کافی اس بات پر حیران ہو گئے کہ اتنے علماء کو، اتنے مجتہدین کو درس سے خارج دینے کا ثواب وہ مجھے دے رہے ہیں، اور میرے عام سا ایک کلاس جو میں اہتمام کرتا ہوں اس کا ثواب مجھ سے مانگ رہے۔ تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی، تو آیت اللہ مشکینی نے بہت ہی بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ دیکھو، میں ان لوگوں کو درس دیتا ہوں، میں ان لوگوں کی ہدایت کرتا ہوں جو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہے، جو دین کو پوری طرح سے جانتے ہیں، لیکن تم ان لوگوں کے لیے ہدایت کرتے ہو، ان لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو، ان کے لیے دینی درس کا اہتمام کرتے ہو جو ان چیزوں سے بے خبر ہے، تو یقیناً اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو آج کی مجلس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے جس حدیث کی کو اپنا آج کا موضوع قرار دیا ہے، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ ہم سب یہ حدیث سنتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس سے جڑے رہو گے، جب تک تم اسے ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، تم کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج اس موضوع کو جو ہم اٹھا رہے ہیں، دو گراں قدر چیز، جس میں ایک تو قرآن ہے اور دوسرا جو ہے وہ میری عطرت ہے، میرا اہل بیت ہے۔ تو ان دو گراں قدر چیزوں کو ہم نے آج کے دور میں خاص کر کے، چاہے میں بحیثیت استاد ہوں، چاہے کوئی یہاں پر اسکالر ہے، چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں آج غور کرنا ہے کہ ہم نے ان دو گراں قدر چیزوں کے ساتھ کیا کیا۔ پہلی گراں قدر چیز بہت ہی ویٹی اور بہت ہی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہے۔ خاص کر کے اس مہینے میں ہم قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، ہم شب قدر میں قرآن کے اعمال کو بجا لاتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے اپنایا ہے جس طرح سے ہمارے پیغمبر چاہتے تھے۔ آج قرآن ایک ایسی کتاب بن گئی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور سب سے کم سمجھنے والی کتاب ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے تلاوت کے تعلق سے ہم روزمرہ کتنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کے تعلق سے ہمارے یہاں پر کتنا اہتمام ہوتا ہے، لیکن جہاں تک سمجھنے کی بات ہے، میں آج سے 2 یا 3 دن پہلے ہمارا ایک اسکول ہے، اس میں 9ویں اور 10ویں کے بچوں سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ میں اگر آپ کو ایک فرینچ کی کتاب دے دوں، کیونکہ فرینچ کا آپ کو پتہ ہے اسکرپٹ انگلش میں ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فرینچ لینگویج کو جانتے نہیں، فرینچ لینگویج کو آپ سمجھتے نہیں ہو، تو میں نے ان سے سوال کیا آپ مجھے بتاؤ اس کتاب میں سے آپ کتنا حصہ پڑھو گے؟ تو کسی بچے نے کہا میں 3 لائن پڑھوں گا، کسی نے کہا میں نے 5 لائن پڑھوں گا۔ تو میں نے کہا کہ میں خود بذات خود اگر کوئی میرے ہاتھ میں فرینچ کی کتاب آئے جس کے لینگویج کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں کوئی ایک لفظ فرینچ لینگویج کا نہیں سمجھ سکتا ہوں، تو میں 1-2 لفظ پڑھنے کے بعد یقیناً اس کتاب کو چھوڑ دوں، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کتاب میں کیا مواد ہے، اس کا کنٹینٹ کیا ہے، میں اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو نہیں سمجھ سکتا ہوں، تو یقیناً میں 2-3 لفظ پڑھ کے میں اس کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ یہ فرینچ زبان میں ہے یا اس کی طرح سے جرمن زبان میں ہے، تو میں اس کتاب کو پڑھنے کا شوق بھی نہیں کروں گا اور پڑھنے کا آگے ارادہ بھی نہیں کروں گا۔
ہمارے پاس بھی ایک کتاب ہے 1400 سال پہلے، اور جس کو ہم مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں، چاہے بچپن سے ہو، چاہے جوانی میں ہو، چاہے بزرگی میں ہو۔ ہم ہر مرحلے پر اس کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم زندوں سے زیادہ اس کتاب کو مردوں پر پڑھنے کے قائل ہے تاکہ ان کے لیے باعث رحمت بنے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اتنی کتابیں قرآن کی تلاوت کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، خدا اس کا اجر اور ثواب آپ کو دے گا، لیکن کیونکہ آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو اس کتاب کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سے ایک گراں قدر چیز جو تھی وہ قرآن ہے، ہم نے اس کا حق اب تک ادا نہیں کیا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ اس مجلس میں آج شرکت کر رہے ہیں، کتنے سوروں کے معنی ہمیں پتہ ہے، معنی اگر پتہ ہونے کے بعد ہمیں کتنے سوروں کے تفاسیر کے بارے میں علم ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، ائمہ نے اس آیت کا کیا مطلب کیا ہے، اس کے کیا معنی کیے ہیں، کیا تفسیر کیا ہے، ہمارے بزرگ علماء نے ان آیتوں کو کس طرح سے سمجھایا ہے، شاید ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ دوسری گراں قدر چیز جو ہے وہ اہل بیت، اور اہل بیت میں نفس رسول مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، ان کو ہم نے اپنی زندگی میں، جو آج کا موضوع ہے، اپنی روزمرہ زندگی میں ہم نے ان کو کتنا اپنایا ہے، اس کیریکٹر کو، اس آئیڈل کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنا ڈالا ہے، ہم نے کتنا امیٹیٹ کیا ہے، ہم نے اپنے لائف سٹائل کو، ہم نے اپنے روزمرہ زندگی کو کتنا حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے الائن کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، نہیں تو ہم نے جس طرح سے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس طرح سے انسان کامل، مولا کائنات، نفس رسول، خلیفہ رسول، باب العلم کا بھی ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک یقیناً مفصل ایک لائف سٹائل جو ہے وہ حضرت علی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا عام طور پر جوانوں میں بھی یہ نظر پایا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے حضرت علی علیہ السلام کو امیٹیٹ کر سکتے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں اتنی آیتیں ہیں، پیغمبر نے اتنے فضائل و مناقب حضرت علی علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں، ہم اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم ان کو امیٹیٹ کر ہی نہیں سکتے، ہم ان کو کاپی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مضحک سوچ اور فکر ہے، کیونکہ خود پیغمبر جو ہے ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور ہمیں پیغمبر کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی کو بھی ہمیں اپنے لائف کے اندر ڈالنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں نے بچوں سے سوال کیا کہ کبھی آپ کو یہ خوش نصیبی ہوئی کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی، یا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانتے ہو، یا جس طرح سے ہمارے یہاں پر رواج ہے کہ ہم فضائل میں نعرے مارنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو استعمال کرتے ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو استعمال کرتے ہیں، ہم آج کے ایام میں مصائب پڑھنے کے لیے، آہ و بکا کرنے کے لیے، عزاداری کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، سر پیٹنے کے لیے ہم حضرت علی علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، لیکن آپ خود اس بات کو سوچیں کہ کیا حضرت علی علیہ السلام اس بات سے خوش ہوں گے کہ ہم ان کے فضائل کو سن کے خوش ہوں؟ حضرت علی علیہ السلام کو سننے کے لیے ہی نہیں تھا، حضرت علی علیہ السلام کو عملی طور پر ہمیں اپنانے کی ضرورت تھی، جس سے ہم عام طور پر اپنے آپ کو کوسوں دور دیکھتے ہیں۔ نہج البلاغہ جیسی کتاب، جہاں سے ہر موضوع کے تعلق سے جو ہمارے ڈیلی لائف کے ریکوائرمنٹ ہیں، اتنے سارے اس میں خطبے ہیں، اور حیران کن کرنے والے خطبے ہیں جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ان خطبوں کو اگر ہم سمجھے، ان خطبوں کو اگر ہم پڑھے اور اپنی زندگی میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہماری زندگی ایک بہترین نمونۂ زندگی بن سکتا ہے۔ ہم ہر شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کیا کہ ہم اس دعائے کمیل کے کنٹینٹ کو، کیا کہنا چاہتا ہے اس دعا کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام، اس کو ہم کبھی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج کے دن میں اگر ہم دعائے کمیل کی مثال لیتے ہیں تو ایسے عجیب و غریب جملے ہیں دعائے کمیل کے اندر، یعنی روحانیت اور اسپریچولزم کا فاؤنٹن ہیڈ آپ دعائے کمیل کو قرار دے سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے کمیل سے ارشاد فرمایا، یہ کمیل اگر ممکن ہو تو ہر روز اس دعا کی تلاوت کرا کرو، اگر ہر روز تم سے ممکن نہیں ہو تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار، اور ہفتے میں ایک بار بھی ممکن نہیں ہو تو کم سے کم مہینے میں ایک بار اس کی تلاوت کرو، اور اگر مہینے میں ایک بار بھی تلاوت نہیں کر سکتے تو سال میں ایک بار کرو، سال میں ایک بار بھی اگر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے
تو کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار اس دعا کی تلاوت کرو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، کیونکہ زندگی میں اگر ہم نے ایک بار بھی اس دعا کو سمجھنے کی کوشش کیا اور اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کیا تو یقیناً ہماری زندگی مثالی زندگی بن سکتا ہے، جس میں خود خدا عز و جل حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ تو ایسا بن جا جیسا میں چاہتا ہوں، میں تجھے ایسا بنا دوں گا جیسا تو چاہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ آپ جملے دیکھیں، میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ تو اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا، وقت کی کمی ہے۔ مختصر سا ایک جملہ جو یقیناً آپ کو بھی ٹچ کر جائے گا کہ حضرت علی علیہ السلام کس مقام پر یہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کتنی وحدانیت حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور کتنا حضرت علی علیہ السلام خدا کے رحم و کرم کو محسوس کر رہے ہیں، اور یہ جملہ فرما رہے ہیں صبر تو اعلیٰ عذابی کا، اے خدا میں تیرے عذاب پر صبر کر سکتا ہوں، فکیف اصبر علی فراقک، لیکن میں تجھ سے دوری پر کس طرح سے صبر کر سکتا ہوں۔ یہ جملے ہیں بڑے وزندار اور بہت ہی دقیق اور بہت ہی عمیق جملے ارشاد فرما رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام۔ صبر تو علی حر نارک، میں جہنم کی اس آگ پر صبر کر سکتا ہوں۔ کس سے ممکن ہے یہ بیان کرے کہ ایک جہنم کی آگ کے اوپر ہم صبر کر پائیں گے؟ یہ کسی سے ممکن نہیں، لیکن یہ وہ علی ہے جو ارشاد فرماتا ہے کہ میں جہنم کی آگ پر بھی صبر کر سکتا ہوں۔ فکیف اصبر عن النظر کرامتک، لیکن میں تمہارے نظر کرم سے دوری پر کس طرح سے میں صبر کروں۔ تو یہ زندگی ہے حضرت علی علیہ السلام کی، خدا کی وہ معرفت حضرت علی علیہ السلام کے اندر موجود ہے، جس کو ہمیں بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور دن بدن وحدانیت، توحید، معرفت خدا، کرم خدا کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، جو ہم عام طور پر اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ غافل رہتے ہیں۔ خود نہج البلاغہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، آیت اللہ مرتضیٰ مطہری ایک مثال دیتے ہیں کہ میں کسی باغ میں گیا، ایک ضعیف شخص کو میں نے دیکھا، وہ چپ چاپ ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس شخص کے بارے میں، لیکن میں آہستہ آہستہ اس شخص کے نزدیک گیا، پہلے اسے سلام کیا، پھر اس سے تعارف کیا، پھر اس سے باتیں کرنے شروع کیا۔ جب میں نے ان سے بات کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا اس شخص کے اندر کتنا علم اور کتنا اس شخص کے اندر نالج اور کتنا اس شخص کے اندر کنٹینٹ موجود ہے۔ اسی طرح سے ہم خاموشی سے نہج البلاغہ کی طرف نظر کر رہے ہیں، کبھی نہج البلاغہ سے ہم بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کتنے اسرار ہیں اس کتاب کے اندر کہ بہت سارے لوگوں نے اسی کتاب پر ریسرچ کیا۔ ایک ویسٹرن اسکالر نے بہت ہی خوبصورت، جب وہ نجف کا دورہ کیا اور اس نے حوضہ کا دورہ کیا اور بہت سارے علماء ان کو پگڑی پہنتے ہوئے انہوں نے نجف اشرف میں اس زمانے میں دیکھا، تو اس نے جملہ ایک ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ کاش ہمارے ویسٹرن ورلڈ، ہمارے ویسٹرن تھنکرز، ہمارے ویسٹرن اسکالرز کو نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کا سمجھ میں آیا ہوتا اور اس پر غور و فکر کیا ہوتا، تو یہاں پر پگڑی پہننے والے علماء نہ ہوتے، بلکہ سارے کے سارے وہ اسکالرز ہوتے جو سر پر ہیٹ پہن کے ان مجلسوں میں ہمیں دکھائی دیتے۔ ہم نے کتنا حضرت علی علیہ السلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا، چاہے ہم کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہو، میں بحیثیت پروفیسر کام کر رہا ہوں یا پرنسپل کام کر رہا ہوں، اسی طرح سے بہت سارے اسکالرز ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے کتنا ریپرزینٹ کیا حضرت علی علیہ السلام کو؟ کیا ہم نے صرف یہ کہا کہ میں شیعان علی ہوں؟ زبانی طور پر تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم شیعان امام علی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں، ہم غرور کرتے ہیں، ہم تکبر کرتے ہیں، لیکن سامنے والا جو ہمیں دیکھ رہا ہے اسے کیا سمجھ میں آئے؟ کیا ہم سے حضرت علی ان کو سمجھ میں آتا ہے؟ کیا ہم حضرت علی علیہ السلام کو ان تک ٹرانسمٹ کر پائے؟ کیا ہم حضرت علی علیہ السلام کو ان تک ٹرانسفارم کر پائے؟ ہم نہیں کر پائے، کیونکہ ہم نے پہلے تو حضرت علی علیہ السلام کو اپنے اندر، اپنی زندگی میں، اپنے ڈیلی لائف میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ کو یا ہمیں خطبوں سے بہت ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بہت ہی آسان طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کے خطوط ہیں، مختلف موقعوں پر، مختلف موضوعوں پر حضرت علی علیہ السلام نے خطوط لکھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں عرب رپورٹ 2000 جب پبلش ہوا UN کی طرف سے، تو اس میں ایک جملہ کہا گیا عرب کے لوگوں کو، اگر تم اپنے اقتصادی، اگر تم اپنے سیاسی ہر پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں آج حضرت علی علیہ السلام کو اپنے لائف میں، اپنے ایڈمنسٹریشن میں، اپنے پولیٹیکل سسٹم میں، اپنے گورننس میں اپنانے کی ضرورت ہے، تب عرب ممالک کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔
بہت ہی چھوٹے چھوٹے جملہ مجھے آج بھی یاد ہے، جب ہم بمبئی میں زندگی گزارتے تھے تو ہمیں بھی یہ خوش نصیبی ہوتا تھا کہ ہفتے میں ایک بار ہم اپنے سے کم عمر بچوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اخلاقیہ کی بات کرتے تھے، ہم اصول اور تاریخ کے اوپر ہمیں لیکچر دینا پڑتا تھا، ایک نظام تھا وہاں پر۔ تو ایک دن میں نے چوتھی پانچویں کلاس کے بچوں کا کلاس تھا، میں نے ان کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی۔ میں نے کہا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہل، انسان دشمن ہے جسے وہ نہیں جانتا ہے۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کو اس حدیث میں کیا سمجھ میں آیا؟ میں خود یہی سمجھ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نہیں جانتے ہیں اس سے ہم دور جاتے ہیں، اس سے ہم دشمنی کرتے ہیں، اسے ہم نہیں سیکھتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹے سے بچے نے، چوتھی کلاس کے بچے نے مجھے جواب دیا سر مجھے اس حدیث سے اور ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کو میں نیگیٹو طور پر دیکھ رہا تھا اس حدیث کو، تو اس بچے نے کہا کہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس چیز میں تم جاہل ہو اس کو اپنا دشمن مانو، یعنی جب تک تم اس کو دشمن نہیں مانو گے اس کے اوپر آپ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اس دشمن کو آپ قطع نہیں کر پاؤ گے، اس دشمن کو آپ ختم نہیں کر پاؤ گے جب تک آپ اس سے اپنا دشمن نہیں سمجھو گے، یعنی جب تک جہالت کو آپ اپنا دشمن نہیں سمجھو گے تب تک آپ اس سے سرفراز نہیں ہوں گے، آپ اس سے کامیاب نہیں ہوں گے، آپ اس کے اوپر اوورکم نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے، ہر وقت ہر روز کم سے کم ایک جملہ جس کو ہم کلمہ اختصار کہتے ہیں، ہزاروں کلمہ اختصار موجود ہے، غرر الحکم کتاب ہے، ان کے اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے جس کا ترجمے کا نام تجلیات حکمت رکھا ہوا ہے، اور مارکیٹ میں یہ کتابیں اویلیبل ہے۔ چھوٹے چھوٹے حدیثوں کو کم سے کم ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے اپنی زندگی میں ایک آج کے اس مبارک اس لیے ہے کہ آج کے دن یہ شب قدر کا دن جو ہے وہ بہت ہی دعاؤں کے مقبولیت اور اپنے نفس کے اصلاح کے لیے، اپنے کیریکٹر کو چینج کرنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین جو ہے یہ رات دین میں ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عربی کا جملہ میرے پاس نہیں ہے لیکن انگلش کا ٹرانسلیشن ہے، 2 days of a believer are not equal، یعنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مومن کے 2 دن کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آج ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اس قول کے اوپر عمل کریں، اس حدیث کے اوپر عمل کریں، یقیناً چاہے آپ اپنے اکیڈمک لائف میں ہو، چاہے آپ اپنے بزنس لائف میں ہو، چاہے آپ اپنے اسپریچول لائف میں ہو، جس قسم کی زندگی میں آپ ابھی موجود ہو یا ہم ابھی موجود ہیں، اسی حدیث کو اگر ہم نے اپنا ایک موٹو بنا لیا ہے، اگر اپنا ایک آئیڈیل آف لیونگ بنا لیا ہے، اور اگر ہم نے اپنا ہیبٹ آف لائف بنا دیا تو یقیناً ہماری زندگی پوری طرح سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ آج ایک مومن کے 2 دن کبھی بھی برابر نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے جتنا اپنے اکیڈمک پرسویٹ میں یا اکیڈمک لائف میں جتنا ہم نے آج محنت کیا ہے، کل اگر اس سے زیادہ نہ کر پائے تو یقیناً ہم مومن کے کیٹیگری میں شامل نہیں ہوں گے۔ آج عبادت کے تعلق سے، آج دینی فہم کے تعلق سے، آج علمی فہم کے تعلق سے جتنا آج ہم سیکھتے ہیں کل اس سے ہم زیادہ نہیں سیکھ پائے۔ نیکی کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، مفلسوں کی مدد کرنے میں، رواداری کو اور بہتر بنانے میں، کل میرے رشتہ داروں کے ساتھ میرا ایک رویہ ہے، اچھا رویہ ہے، لیکن پرسوں اگر اس رویے میں نے اور بہتری نہیں کی، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہم دوستی کرتے ہیں، آج میں اپنے دوست کے ساتھ پورا دن گزار دیتا ہوں، کبھی کبھی ہم تقریباً 24 گھنٹے اپنے دوست کے ساتھ گزار دیتے ہیں، نہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا، نہ ہم نے اس کو کچھ سکھایا، نہ ہم اس کے ذریعے کسی بلندی پر پہنچے، نہ اس کو ہم نے اپنے ذریعے کسی بلندی پر پہنچا پائے، تو یقیناً حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم مومن کے، حقیقی مومن کے صفات میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، بہت سارے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1400 سال پہلے آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے تو ایک جملہ ملتا ہے، امشی بدائی کا ماں مشابی کا، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیپ واکنگ ان یور سکنس ٹل یو کین۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں، اسکالرز یہاں پر بیٹھے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے کرتے انسان ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ایکیڈمک لائف میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جس مقام کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ مقام میں حاصل نہیں کر پاتا ہوں۔ بہت سارے معنی ہیں اس کے،
اس کے میڈیکل میننگ دیا جاتا ہے کہ بھائی جب تم بیمار ہو تو بہت جلدی سے تم علاج کی طرف، دوائی کی طرف مت جاؤ، صبر کرو، انشاءاللہ وہ بیماری جو ہے وہ خود بخود تمہارے جسم سے زائل ہو جائے گی۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم زندگی میں ناکامیاب ہو رہے ہو، آج ہمارے اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں خود اس چیز کا باقاعدہ تجربہ کر رہا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں ایک تو ڈسٹریکشن ہے اور دوسرا ڈپریشن ہے۔ ڈسٹریکشن یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے سارے ایونیوز، اتنے سارے گیجٹس اویلیبل ہے کہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا رہے ہیں۔ اور میں یہ کہوں تو شاید اس کا غلط معنی نہ لے لیں، کبھی کبھی ڈسٹریکشن جو ہے وہ اچھی چیزوں سے بھی ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جو اچھی چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو کے اپنے گولز کو، اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ اس وقت جس چیز میں ان کو کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے، جن چیز میں ان کو توجہ کرنا ہوتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کی طرف وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا ڈسٹریکشن۔ دوسرا ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہم دیکھتے ہیں ڈپریشن ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا ہم پیچھے رہ گئے، تھوڑی سی ہم نے ناکامیابی دیکھی تو ہم اپنے آپ کو فیلور سمجھتے ہیں، ہم ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس طرح کے سکنس میں آپ کمیٹڈ رہو، آپ اسٹیٹفاسٹ رہو، آپ کنٹینیو رہو، آپ ہارو مت، آپ ہوپلیس مت ہو جاؤ، کیونکہ نا امیدی جو ہے وہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، ایک کفر ہے۔ اپنے پرسوٹ میں اپنے ٹارگٹس کو، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ اسٹیٹفاسٹ رہو، آپ کنسسٹنٹ رہو۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو حضرت علی علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے۔ ہر شعبے کے اندر ہم کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو آپ اپنا آئیڈل جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو مان سکتے ہیں۔ چاہے آپ عسکری میدان میں بات کریں گے، کریج کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں، ہمت کے میدان میں اگر آپ بات کریں گے، اپنی زندگی میں اگر ڈالنا ہے تو حضرت علی علیہ السلام بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اگر کوئی زولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک چھوٹا سا آج کے دن میں بیان کروں کہ کتنے آسان جملوں میں پورا زولوجیکل سسٹم حضرت علی علیہ السلام ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کے اول وقت نماز پڑھنے سے حسد تھا، تو انہوں نے ایک دن سوچا، حضرت علی علیہ السلام کے مسجد میں آنے سے پہلے پوری پلاننگ کی۔ آج ہم حضرت علی علیہ السلام سے ایسے سوالات کریں گے کہ وہ سوالات کا جواب دیتے دیتے ان کو اتنی دیر ہو جائے گی کہ وہ اپنے اول وقت جو نماز ہے وہ گوا بیٹھیں گے۔ پوری پلاننگ کیے، جتنے بھی تھنکرز تھے اس وقت وہاں پر اس گروپ میں، انہوں نے بہت سوچا، بہت غور و فکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سوال پیدا کیا حضرت علی علیہ السلام کی، اور حضرت علی علیہ السلام جیسے ہی آئے، وضو کے حالت میں آئے تو حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر کتنے ایسے جانور ہیں جو بچے جنتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں میملز کہتے ہیں، اور کتنے ایسے جانور ہیں جو ایگ لے کرتے ہیں یعنی انڈا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت علی علیہ السلام سے ہم یہ سوال پوچھیں گے، اب حضرت علی علیہ السلام ہمیں کلاسیفیکیشن دینا شروع کریں گے، ہمیں فہرست دینا شروع کریں گے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں جانور ہیں، ہزاروں لاکھوں جانور ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں، جو انڈے دیتے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہاتھ پر وضو کا پانی ڈالا تھا، دوسرے ہاتھ پر وضو کے پانی کو ڈالنے سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ دیکھو، جو جانور کے کان تمہیں دکھائی دے وہ بچے دیتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان تمہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یعنی میملز کو اور ایگ لیئنگ اینیملز کو کلاسیفائی کر دیا صرف ایک جملے کے اندر۔ تو ہم اپنے سائنسز کے اندر، چاہے وہ مائکرو بایولوجی ہو، کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک پانی کے قطرے کو لے کر کہ میں اس کے اندر پورے ایک عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ مائکرو آرگنزم کی جو آج اسٹڈی ہے، جو مائکرو بایولوجی ہے، جو سب سے آج کل ایک سکسیسفل ایکیڈمک اسٹڈی مانا جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ اسٹڈی مانا جاتا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے ان چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ کیا۔ کسی بھی لائف میں اگر آپ دیکھیں، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہمیں امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بتاؤں کہ میں نام تو نہیں لے سکتا ہوں، لیکن ہمارے علاقے میں الحمدللہ علماء کی کافی شمولیت ہے آج کل سیاست میں۔ تو کسی ایک عالم کو بہت ہی اچھا ایک پوسٹ ملا، میں نے ان کو کال کیا اور ان کو کہا کہ بھائی میں آپ کو یہ مبارکبادی دینے کے لیے تو میں نے آپ کو کال نہیں کیا، لیکن کیونکہ آپ یہ لباس پہنے ہیں
اور سب سے بہترین طریقے سے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو پڑھا ہے، حضرت علی علیہ السلام کو ہم نے سمجھا ہے، حضرت علی علیہ السلام کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو آپ نے سمجھا ہے، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پہنچائیں گے۔ اگر آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ اس لباس کو پہن کر اس کرسی پہ بیٹھے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ایک علی کو سمجھنے والا، ایک علی کو جاننے والا جب اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ سے یہ ممکن نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ مہربانی کر کے اس لباس کو چھوڑ کر آپ اس کرسی پر بیٹھیں۔ ہم چھوٹا سا ایک ہمارا قصبہ ہے، چھوٹا سا ایک ہمارا علاقہ ہے، اور اس کے اندر بہت ہی ایکٹیو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں ہمارے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علماء حضرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ حقیقی ایک پولیٹیکل سسٹم، یعنی ایک ایسا سسٹم جس میں حضرت علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اپنے 4.5 سالہ حکومت کے اختتام کے اوپر، مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر ممبر کوفہ سے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرے حکومت میں، میرے نظام میں کیا کوئی شخص یا کوئی موجود ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں تمہاری حکومت میں بھوکا سویا ہوں؟ کیا کوئی یہ ہے کہ جو بتا سکتا ہو کہ میرے جسم پر تمہاری حکومت میں لباس نہیں تھا؟ کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمہارے سر کے اوپر چھت نہیں تھا؟ تو بیسک چیزیں جو ہے، جو ایک پولیٹیکل سسٹم آج بھی ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ مینیفیسٹو یہ ہوتا ہے، ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک شخص کو بائی اینڈ آف دس پیریڈ یا اینڈ آف دس گورنمنٹ یا اینڈ آف دس ڈیکیڈ ہم ہر کسی کو روٹی دیں گے، ہم ہر کسی کو لباس دیں گے، ہم ہر کسی کو مکان دیں گے۔ آج بھی یہ دعویٰ چل رہا ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے 4.5 سال کے اس حکومت میں اتنی پریشانیوں کے بعد بھی اس حکومت میں حضرت علی علیہ السلام نے یہ بتانے کی کوشش کیا کہ اگر آپ نظام کو بہتر طریقے سے چلا پاؤ گے، عدل الہی کے حساب سے آپ نظام کو لاگو کر پاؤ گے، تو یقیناً آپ ایسے نظام کو دے سکتے ہو جس میں ہر کسی کے لیے خیر ہوگا۔ میں اپنے خاص کر کے اسٹوڈنٹ سے، کیونکہ اب میں عمر میں بھی بہت زیادہ آپ لوگوں سے ہوں اور بحیثیت استاد تقریباً 2002 سے کام کر رہا ہوں، پچھلے 20 سال سے، 2 ڈیکیڈ سے، میں نے خاص کر کے میں اسی بات سے اپنی بات کو تمام کروں گا، اسٹوڈنٹ سے، جتنے بھی لوگ یہاں پر شامل ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک عادت بن چکی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی کہ ہم ویسٹرن فلاسفرس کو، اسکالرس کو، ایسٹرن اسکالرس کو، فلاسفرس کو، چاہے آپ کینٹ کو پڑھ رہے ہو، چاہے آپ برٹن رسل کو پڑھ رہے ہو، چاہے آپ مارکس کو پڑھ رہے ہو، جس طرح کے اسکالرس کو بھی آپ پڑھ رہے ہو، لیکن میرے آپ سے گزارش ہے ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اسلامک اسکالرس کو بھی پڑھیں، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں۔ نہیں تو میں نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھا جو بہت ہی اپنے آپ کو لبرل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر ایک چیز کے اوپر وہ آج اسلام کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے کس کو پڑھا، تو وہ بڑے بڑے اسکالرس کے نام لیتے ہیں، بڑے بڑے آئیڈلز ہیں ان کے اپنے، لیکن جب میں ان سے سوال کرتا ہوں میرے بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کوئی اسلامی کتاب پڑھا ہے، آپ کے پاس کوئی اسلامک ریڈنگ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھا ہے۔ تو جب آپ نے اسلام کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، جب آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے، جب آپ نے اسلام کے اوپر کوئی اسٹڈی نہیں کیا ہے، کوئی ریسرچ نہیں کیا ہے، کوئی ریڈنگ مٹیریل آپ کا اسلام سے کے اوپر ہے نہیں، اور اسلامی علوم کے ساتھ جب آپ کا کوئی ربط اور کوئی ریلیشن نہیں رہ گیا ہے، تو جس طرح سے میں رسل کو پڑھے بغیر میں رسل کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا ہوں، مارکس کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر میں مارکس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا ہوں، میں لینن کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا ہوں۔ میں خود یہ کہہ رہا ہوں آج کہ آج کل کے بہت سارے رائٹرز ہیں، ان کو پڑھے بغیر میں ان کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر سکتا ہوں، تو اسلام کو پڑھے بغیر آپ کو اسلام کے اوپر کرٹیسائز کرنے کا حق کس نے؟ کتنا آپ نے حضرت علی کو پڑھا اور حضرت علی علیہ السلام کے سسٹم کو پڑھا کہ آج ہم اسلامک سسٹم کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کریں؟ کتنا ہم نے حجاب کی اہمیت کو اور امپورٹنس کو ہم نے پڑھا کہ آج ہم بہت ہی جلدی کہہ دیتے ہیں کہ حجاب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، حجاب ہمیں جو ہے وہ ڈسکریج کرتا ہے، حجاب ہمیں ایکسلنس کی طرف نہیں جانے دیتا ہے۔ ہم نے کتنا اسٹڈی کیا، ہم نے کتنا وومن رائٹس کے بارے میں پڑھا کہ آج کے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے وہ آ کر کہتے ہیں کہ اسلام میں وومن کے رائٹس وائلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، وقت بھی کم ہے، اپنے ایکسپیرینس سے میں بتا رہا ہوں کہ پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں، پروفیسرس ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن جب بات اسلام کی آتی ہے تو وہ اتنا ہی جاہل دکھائی دیتا ہے جتنا ایک عام شخص
اسلام کے تعلق سے جاہل دکھائی دیتا ہے۔ تو ان موقعوں کا آپ فائدہ اٹھائیں، اور خاص کر کے ایسے استاد محترم کا آپ فائدہ اٹھائیں، اور جتنا ہو سکے اپنے لیجر ٹائم میں تھوڑا سا ٹائم آپ دینی تعلیم کے لیے اور دینی معلومات کے لیے بھی فراہم کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بخشش مہربان بخشش۔ بہت بہت شکریہ جناب، انتہا بہت شکریہ مفید جناب، آپ بہت کی شکریہ۔ گفتگو رہی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے حوالے سے کہ کس طرح ہم اور آپ قرآن کو اپنے لیے زندگی کا ہدف و مقصد قرار دے سکتے ہیں، اور اسی طرح امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کس طرح ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس کس فیلڈ میں ہم امام علی علیہ السلام کو آئیڈل قرار دے سکتے ہیں۔ بہت ہی تفصیلی گفتگو آپ نے کی، تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سارے سننے والے سامعین جو ابھی سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے، ان سب کے لیے آپ کی یہ فکر، یہ خیالات بہتر رہے، اور ہم سب اس طرح کے بزرگوں کے، دانشوروں کے تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو خدا توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی ویبنار کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ڈاکٹر الطاف کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اگر ڈاکٹر الطاف صاحب اگر آپ حاضر ہیں اور آواز سن رہی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اسی ٹاپک پر یا اس حوالے سے آپ بھی انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ڈاکٹر الطاف صاحب خود جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پی ایچ ڈی اسکالرس میں سے تھے، اور ابھی حال حاضر میں بنگلور میں ان کا مقیم ہے۔ تو میں بنگلور میں مقیم کارگل کے اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر الطاف صاحب سے وہیں پہ ملاقات کریں۔ جو بھی دینی آپ لوگوں کو شبہ ہے، سوالات ہیں، کسی بھی طرح کے کوئی مسائل پیش آتا ہے، ان سے کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے ملتے رہیں، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ویکنڈ کلاسز کا اگر آپ لوگ قیام کر سکتے ہوں تو یہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ بھی اپنے بزی شیڈول سے آپ لوگوں کو ٹائم نکالیں گے، چونکہ کافی جوانوں کو دوست رکھنے والے شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں بغیر کسی زیادہ وقت کے حائل ہوتے ہوئے ڈاکٹر الطاف صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی انشاءاللہ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ حاضرین السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطاہرین الطاہرین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ حضرات، سب سے پہلے یہ جو اس قدم کے انعقاد کرنے والے لوگ ہیں، اس میں جو بھی منتظمین ہیں اور جس طریقے سے بھی رضاکاری کر رہے ہیں، اس میں تعاون کر رہے ہیں، وہ سبھی لوگ باعث مبارکباد ہے کہ پروردگار نے ان کو بھارت میں ایسی برکت بزم منعقد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اور جو لوگ حاضر ہو رہے ہیں اور ساتھ میں بھی، ہمارے لیے یہ مقامی شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس بزم میں شریک ہو کر کچھ اس سے حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے ناظر شاہ مالی صاحب ایک استاد کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں موجود تھے، اور میں ایک ساتھی اور آپ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، جو کہ آپ اکثر طلباء تو ان سب لوگوں کے ساتھی ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہوں، اور صرف یہ کہ تعارف ہو جائے، اور کہ میں بھی بنگلور میں ابھی 1 سال ہوا آیا ہوں، اور یہاں پر مجھے تھوڑا تنہائی کا احساس ہے، اور وہ جوانوں کا مجموعہ جو میں دہلی میں مشغول رہتا تھا سب لوگوں کے ساتھ، اس کو مس کر رہا تھا۔ مولانا حبیب صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، بنگلور کے اندر کافی جوان موجود ہیں، اور وہاں پر یہ تبلیغ کے کام کو اسی طریقے سے جاری ساری کیا جا سکتا ہے۔ اس عنوان سے حاضر ہوا ہوں۔ البتہ اتنے علماء کی موجودگی میں اور اتنی اچھی گفتار کے بعد اور اتنی جامع گفتار کے بعد میرا کچھ بھی کہنا ایک طالب علم کی حیثیت سے بہرحال اس وقت مناسب نہیں ہے۔ میں بہت مختصر طور پر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ جو چیزوں کا ایکسپیرینس کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کی لائف میں جہاں جہاں پر وہ پریکٹیکل ہو کر کے مولا علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنی لائف میں کسی طریقے سے عملی جامہ پہنا سکتا ہے، اس کی بہت چھوٹی چھوٹی سی جھلکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اسی آیت کو، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت یہ ہے کہ نیکی اور تقوی پر میں ایک دوسرے کی استعانت اور مدد کرو۔ نیکی اور
تقوی میں ایک دوسرے کی استعانت کرو، ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو، ایک دوسرے کی مدد کرو. یہاں تک صحیح ہے، یہاں تک چلتا ہے اور یہاں تک ہمارے سمجھ میں آتا ہے. اس کو صدی کہتے ہیں اور اس کو ہم کر بھی لیتے ہیں. لیکن اس کے اگلا والا جملہ وہ ہمیں مقید کر دیتا ہے. اگلا جملہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس میں کہیں نہ کہیں ہم بہک جاتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم پھسل جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ نیکی کے کاموں میں سب لوگ مدد کرتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. لیکن دوستی کے چکر میں اور دوستی کے معاملے میں پھنس کر ہم کبھی کبھی اسم اور عدوان یعنی گناہ اور معصیت خداوندی میں بھی مددگار ثابت ہو جاتے ہیں. اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک اسٹوڈنٹ لائف میں اس طرح کے بہت سارے مواقع آتے ہیں. میں ایگزامپل کے طور پر بہت چھوٹا سا ایگزامپل یہ دیتے ہوئے اس بات کو یہیں پر تمام کر دوں گا، اس نقطے کو، کہ میں جو اپنا ہاٹ اسپاٹ آن کرتا ہوں، جو میرا دوست مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سر ہاٹ اسپاٹ آن کرنا، تو مجھے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ میں جب اپنا ہاٹ اسپاٹ آن کروں گا اس نیٹ سے میرا دوست کیا استفادہ کرنے والا ہے، اس کا کیا استعمال ہونے والا ہے. اور کبھی میں اپنی بائک کی چابی اور اپنی اسکوٹی کی چابی جو اپنے دوست کو دے رہا ہوں، اپنی کار کی چابی اپنے دوست کو دے رہا ہوں، اس کا استعمال وہ کس طرح ہمیں کرنے والا ہے. تو یہ بہت پریکٹیکل بات ہے. یہاں سے شروع کریں اور انشاءاللہ آگے 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 آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے اور آپ سخت ہوتے چلے جائیں گے. نہ کہنے کے لیے آپ کو ہمت کرنی ہوگی، نہیں میں گناہ معصیت میں کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس میں کسی بھی طریقے سے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. تقوی کی بات ہو رہی ہے. تقوی کی بات میں نے اس لیے کی چونکہ حضرت امیر علیہ السلام کا جو لقب ہے، ہم کہتے ہیں حضرت امیر، امیر المومنین و امام المتقین. تو مولا جو ہیں وہ متقین کے امام ہیں، اور اگر ہمیں مولا کو اپنا امام کہنے کے لائق بننا ہے تو ہمیں تقوی جو ہے وہ تقوی کی راہ پر چلنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا. اور تقوی اختیار کرنے کا جو پہلا زینہ ہے وہ یہ ہے، جو ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نیکی اور اچھے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی استعانت کریں گے، لیکن ساتھ میں اس بات کی بھی توجہ رکھیں گے کہ مجھ سے کسی بھی طریقے سے گناہ میں اور پروردگار کی معصیت میں کسی بھی طریقے سے میرا کوئی بھی حصہ داری نہ رہے. اس پر سختی سے پابندی کریں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے. اور میں خود بھی اس طرح عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو بھی یہاں سے شروع کرواؤں، تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور دوسری چیز جو استاد ناصر شعبانی صاحب فرما رہے تھے کہ واقعاً ان کا جملہ بہت ہی مطلب دل کو رنجیدہ کر دینے والا تھا کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سب سے کم سمجھے جانے والی کتاب کا اگر شاید ریکارڈ دیکھا جائے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہیں یہ قرآن کریم ہی نہ. یہ ہماری وجہ سے ہے، اس کے اوپر ہمیں سمجھنا ہوگا. اور دوستو سمجھنے کی چیزیں، میں علماء سے معافی کے ساتھ علماء کی باتیں ابھی آپ لوگ سنیں گے اور ان کے جو بیانات ہوں گے اس سے مستفیض ہوں گے. میں صرف وہ پریکٹیکل باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اور ایک درس سنا رہا ہوں اساتذہ کے سامنے. تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی جو ابتدا کر سکتے ہیں، اور ایک طریقے سے یہ بات بھی کہی کہ اسٹوڈنٹ لائف میں جو اسٹوڈنٹ کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ کبھی افسردہ ہو جاتا ہے، کبھی رنجیدہ ہو جاتا ہے، کبھی شکست سے دل خوردہ ہو جاتا ہے، فیلئر محسوس کرتا ہے. ایسی جگہوں پر جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو شروع کریں کہ جب بھی کسی طرح کی مشکل ہو، جب بھی کوئی ٹاسک شروع کرنے والے ہیں، جب بھی کوئی کام کرنے والے ہیں، تو تلاوت تو مسلسل ہوتی ہی رہنی چاہیے، روز ہونی چاہیے، پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے. ختم قرآن کا اہتمام اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. لیکن ایک بہت اچھی چیز ہے جس کو میں خود بھی تجربہ کرتا ہوں اور کئی علماء سے میں نے سنا اس چیز کو کہ جب سخت وقت ہو تو قرآن آپ کا حامی و مددگار ثابت ہوتا ہے. اپنی زندگی کو قرآن سے اس طریقے سے مانوس کر لیجئے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج آئے تو آپ بسم اللہ پڑھیں اور قرآن کو کھولیے، اور جو بھی آیت کھلتی ہے وہاں سے اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے چلے جائیے. انشاءاللہ ایسا لگے گا
کہ جیسے پروردگار آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ واقعاً ہدایت محسوس کریں گے اور آپ احساس تسلی، احساس اطمینان کریں گے، اور پھر یہ اطمینان وہی اطمینان ہے کہ جو آپ کو سخت سے سخت قدم اٹھانے پر کے لیے پوری کی پوری ہمت دیتا ہے۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اور جو باتیں آپ نے سنی ہیں، ان پر مجھے بھی اور آپ کو دونوں کو عمل پیرا ہونے کی پروردگار ان مبارک شبوں کی طفیل میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق نعمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکر گزار ہیں جناب برادر گرامی ڈاکٹر الطاف صاحب کا کہ بہترین انداز میں آپ نے تقوی کے حوالے سے اور کس طرح ہم اپنی زندگی میں تقوی کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے اپنے ایک تجربے آپ کر رہے ہیں اس کو بیان کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں جوانوں سے مخاطب ہو کر قرآن کے حوالے سے کس طرح آپ قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، مشکلات میں قرآن ہمارے ساتھی اور حامی کیسے ہو سکتا ہے، اس پر آپ علماء کے نصیحتوں کو بیان فرما رہے تھے۔ میں بے انتہا آپ کا مشکور ہوں کہ بہترین آپ کی خطابت رہی۔ امید کرتے ہیں آئندہ بھی آپ جیسے بزرگوں سے اور پروفیسر ناصر شعبانی جیسے شخصیات سے اور مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، چونکہ خود پروفیسر ناصر شعبانی نے بھی جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ آج ہم کس حد تک اہل بیت کو اور قرآن کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آج جو پیریڈ ہم مسلمانوں کے پاس ہے، یعنی بالخصوص پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہے، سوشل میڈیا کے یہ جو پلیٹ فارم ہے جس میں ہم اور آپ نیکی اگر کرنا چاہیں تو آج شاید 1 گھنٹے میں ہم لوگ کتنے لوگوں تک اس نیکی کو پہنچا سکتے ہیں اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے انسان۔ اور اسی طرح اگر ہم اور آپ ایک بٹن کے ذریعے جو برائیوں کی طرف جا سکتے ہیں اس کا بھی ہم خیال نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک لحاظ سے نیکیوں کو پھیلانے کے لیے قرآن کو، اہل بیت کو اور بہترین جو شخصیات اور پرسنالٹیز اسلامک ہیں ان کو ہم دنیا تک پہنچانے کے لیے جو زمینہ آج کی دنیا میں ہے وہ شاید کہ اس سے پہلے کے لوگوں کو نصیب نہیں ہوا ہے جو آج ہم اور آپ کو ہوا ہے۔ تو اس حساب سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں جتنے بھی اپارچونٹی ہمارے لیے زیادہ ہے اتنا حملے بھی زیادہ ہے شیطان کی طرف سے اور شیطان کے پیروکاروں کی طرف سے۔ یعنی آج ہم اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آخر الزمان میں پریشانی ڈپریشن کا دور ہے، یہ دور یعنی آج سائیکولوجسٹ کہتے ہیں یہ دور جو دور ہے وہ ڈپریشن کا دور ہے۔ سب لوگ پریشانیوں میں، الجھنوں میں اور مشکلات میں غرق ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو اتنے اس معاشی دنیا نے، اتنے آج کی اس ٹیکنالوجی نے پریشان کر رکھا ہے، تنہائیوں کے شکار کر دیا ہے کہ ہم اور آپ اجتماعی ذمہ داریوں سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب انسان اپنی اجتماعی زندگی سے دور ہوتا ہے تو نہ دین سمجھ میں آتا ہے، نہ خدا کی باتیں، نہ پیغمبر کی باتیں، نہ اجتماعی ذمہ داریاں، کوئی بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، جس بنا پر انسان اب اپنے آپ سے بھی بدزن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں شیطان ہر طرح کے حربہ کر رہا ہے۔ یعنی ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بھی جس طرح ہم انسان تجربہ کر کے صحیح چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ہی شیطان بھی اپنا تجربہ کر رہا ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم ہے، لہٰذا آج کے دور میں شیطان ہر وہ وسیلہ استعمال کرے گا ہم اور آپ کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے، ہم اور آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے۔ لہٰذا یہ ٹیکنالوجیاں اس طرح کے راستوں کے ذریعے بھی شیطان ہم اور آپ کو بہکا سکتے ہیں، مختلف سائٹ کے ذریعے، مختلف فلمز کے ذریعے، مختلف ویڈیو، آڈیو، مختلف چیزوں کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ہم اور آپ کو بہکا سکتے ہیں۔ لہٰذا آخر الزمان میں ہم اور آپ روایتوں میں ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ جو ہے تمام انبیاء کے وسائل امام کے پاس ہوں گے، معجزات امام کے پاس ہوں گے۔ کیونکہ ہر نبی کے دور میں اس شیطان نے جو حربہ استعمال کیا اس نبی نے اس وسیلے کے ذریعے، اس معجزے کے ذریعے اس کو ختم کیا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں ہر وہ وسیلہ استعمال کرے گا جس نے ہر نبی کے دور میں اس نے استعمال کیا ہے۔ تو لہٰذا آخر زمان میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس ہر نبی کے معجزے موجود ہیں، وسائل موجود ہیں جس کے ذریعے اس نے لوگوں کو بہکایا ہے، اور اس سے ہٹ کر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ ان تمام انبیاء کے تجربے کے ساتھ ساتھ خود علم کل اور عقل کل کے مالک ہونے کے باوجود امام مہدی ایک نئے انداز سے اس حملے سے روبرو ہوں گے۔ تو ایسے دور میں جہاں ہم اور آپ کو آج کے دور میں جو جنگ ہمارے ہے یہ سافٹ وار میں ہم اور آپ کو اب اپنی جسمانی اور پراپرٹی اور مکان اور قلعے کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ فکر مند ہمیں اس میں اپنے آئیڈیالوجی و اخلاق کی ہونی چاہیے۔ اور سب سے بہترین چیز ہم اور آپ کے پاس جو ہمارا دین ہے وہ یونیورسل دین ہے۔
ہماری کتابیں قرآن مجید بھی یونیورسل ہے، نبی بھی یونیورسل ہے، امام بھی یونیورسل ہے. تو ہم اس آئیڈیالوجی کو پہنچائیں نا لوگوں کو کہ بھئی جو فکر جو آئیڈیالوجی ہمارے پاس ہے وہ یونیورسل ہے، وہ صرف ایک خطے سے، ایک قوم سے، ایک قبیلے سے مخصوص نہیں ہے. اس کو مخصوص کرنا بھی خود ہماری جرم ہے. ٹھیک ہے، اس ناطے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں جتنا ہو سکے اس طرح کے پلیٹ فارموں سے بہتر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، مختلف شخصیات کو لانے کی کوشش کریں. اور میں اکثر جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے علماء سے جو اساتید آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں اس طرح کے پروگراموں میں ان کو لانے کی کوشش کریں تاکہ ہم سب انشاءاللہ ایسے اساتید کے ارشادات اور نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں. میں آپ دونوں شخصیتوں کا، آپ دونوں بزرگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب تک موجود تمام اسٹوڈنٹس جو آج کی اس مجلس میں شامل ہیں ان سب کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخری مقرر ظاہراً ابھی ہمارے درمیان ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبداللہ جلیلی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ اگر آپ حاضر ہیں تو ویڈیو اپنا آن کیجئے گا. جناب شیخ عبداللہ جلیلی قبلہ، آپ واقعاً بہت ہی صبر و حوصلے کے ساتھ پورے پروگرام میں حاضر بھی رہتے ہیں اور جوانوں کے تمام تر سوالات اور ان کے جو بھی کوشچنس اور ساتھ میں جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ آپ بھی آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اپنے آج کے اس ٹاپک پر جو ہم اور آپ نے رکھے ہیں اس پر انشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ لوگ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم حنوا إليكم وإن فقدتم بقوا عليكم. پسند اللہ ترین تمام ناظرین کو خدمت لا یہاں پر اچھی حاضر چھائد بھی یہ موقع ہوئی خدا اندالہ میں بارگاہ شکر عدابت و لجو پہ کامت جاوید حبیبی صاحب یعنی بھی پلیٹ فارم کو فراہم کرتے تمام اسٹوڈنٹ سنگیان خان گاؤں میں سوا لجو کم سے کم علوم آل محمد اشتیانہ مستقیق صاحب کی فائدہ کو بیٹھتے بھی پلیٹ فارم کو ہم بس دی ماہ مبارک اندیان جو یاری فرید لیکن چھوٹ توفیقات جن انشاءاللہ آئندہ سایوں توفیقات مزید توفیقات یاری انشاءاللہ در سقا مقرر موموس تفصیلات میں ہم کو نوجوانان عزیز کو خدمت لا، ناظرین کو خدمت لا، سامعین کو خدمت لا عرض باس ہوں انشاءاللہ میں کلمت کو نیت خدمت لا عرض بد مولا کائنات کی جب پہ تحمد قتل کنیانا قتل چکنا نیت خدمت لا بیان بسان دے ہم انشاءاللہ کلمے تم عرض بسوں اللہ کلام کو بتاب پہنچ انشاءاللہ دے تمام دے. مولا کائنات شخص انسان زندگی طرز زندگی یعنی لائف سٹائل در صفحہ متجہ کا بیان دنیا در صفحہ مقرر کا بیان بس انسان لائف سٹائل کو ذاتک چکو پورشن انسان زندگیوں دو مطلب مولا کائنات شخص کا سل جمعتد عاشر الناس معاشرت انسان زندگی ہم دو دولا میون نام کو دولا وزد یعنی انسان اپنی زندگی میں اس طرح سے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہیں جب کبھی وہ غائب ہو جائے ان کے درمیان سے تو لوگ ان کے واپس آنے کا انتظار کریں اور ان سے ملنے کی اور ان سے ملاقات کا جو ہے ان کے اندر شوق پیدا ہو جائے. عاشر الناس اس طرح سے زندگی کرو معاشرتاً ان غبتم حنوا الیکم جب بھی تم ان کے درمیان سے کہیں چلے جاؤ یا غائب ہو جاؤ تو لوگ تمہارے واپسی پر جو ہے واپسی کا انتظار کریں. وَإِن فَقَدْتُمْ اور جب بھی تم ان کے درمیان سے اگر دنیا سے رخصت ہو جائے بقوا علیکم لوگ تم پر روئے. یہ انسانی زندگی کا ایک پہلو مولا کائنات نے بیان کیا ہے کہ بھئی ہمیں کس طرح سے لوگوں کے درمیان رہنا ہے، والدین کے ساتھ، گھر کے فیملی کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ،
اپنا جو طرز زندگی ہے، اپنی گفتار ہے، جو بولنے کا طور طریقہ ہے اور اٹھنے بیٹھنے کا جو طور طریقہ ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات انجام دینے کا جو طور طریقہ ہے، اگر وہ اسلامی تعلیمات کے اگر سائے میں ہو تو لوگوں کے اندر خود بخود ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کی نسبت، اسی انسان کی نسبت، اور اس انسان کے اندر جو ایک اپنی فعالیت جو قوم کے لیے، معاشرے کے لیے وہ انجام دیتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتا ہے. جب کبھی وہ غائب ہو جائے، کہیں سفر پر جائے، تو لوگ اس کے آنے کے لیے شوق و ذوق سے انتظار کرتے ہیں کہ بھئی کسی طرح سے وہ واپس آ جائے اور لوگوں میں اور خوشی آ جائے، لوگوں کے اندر سرگرمیاں شروع ہو جائیں، لوگوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو. تو یہ چیز جو ہے مولا کائنات نے ہم لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ کے طور پہ جو ہے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تو اچھے رفتار کے ساتھ، خوش رفتاری سے اور خوش گفتاری سے ہم ان کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ وہ لوگ ہمارے جب تک ہم ان کے درمیان میں رہیں محبت اور بھائی چارے سے رہیں اور شوق و محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے جو ہے رابطے میں رہیں. اور جب ہم دنیا سے اگر رخصت ہو جائے تو لوگ ہمارے اوپر جو ہے ماتم کریں اور روئیں. یقیناً ہم نے اپنی زندگی میں بارہا ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کے گاؤں والے، اس کے ہمسائے والے اس پر رونے لگتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ یہ جوانی میں دنیا سے رخصت کر گیا. یہ ہمارے لیے والد، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے والد کے برابر تھا، کوئی کہتا ہے ہمارے بھائی جیسا تھا، کوئی ہم کہتا ہے میرے لیے ایک شقیق دوست تھا. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے کردار اور رفتار کے ذریعے معاشرے کے اندر ایک مقام، ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے لیے محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے کارکردگی سے محبت کرتا ہے. یہی چیز ہمارے لیے سب سے خوش نصیبی ہے کہ انسان اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے. یہ بہت اہم چیز ہے انسانی زندگی میں. اور دوسری چیز، ایک چیز جو ہم نے ہمیشہ، جو اس سے پہلے بھی مقررین نے فرمایا کہ خاص کر اسٹوڈنٹ لوگ جو شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، یا اپنے زندگی کے جو ٹارگیٹ لے کر باہر نکل جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس میں اگر وہ کامیابی نہ ملے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں، ڈپریشن کا شکار ہو جانا، یہ چیزیں جو ہے ہمیشہ ہمیں اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اپنی ٹارگیٹ کو، اپنی مقصد کو صحیح طریقے سے اگر سامنے رکھ نہ پائے کہ بھئی میرا ٹارگیٹ کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کہاں تک جانا ہے، اور اگر مقصد معین ہو جائے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہارے اپنی مقصد سے متعلق جو بھی اہم چیزیں ہیں تم اسی میں لگے رہو جو تمہارے مقصد کے لیے مددگار ثابت ہو. جب ایک انسان جاتا ہے ڈاکٹری کے لیے، باہر نکل جاتا ہے کہ مجھے ڈاکٹری لائن میں جانا ہے، اب اس نے اپنا یہ لائن چوائس کر لیا، انتخاب کر لیا، تو مولا کائنات فرماتے ہیں جس کو اگر اپنا چوائس، اگر ٹارگیٹ، مقصد معین کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے اب آسان ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے ان چیزوں کو لے کر جو اس کے مقصد میں معاون ثابت ہے. تو اب وہ اپنی زندگی میں ہر اس انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے جو اپنے مقصد میں جو ہے اس کو مددگار ثابت ہو. لیکن بدقسمتی سے ہم یہاں سے ڈاکٹری یا انجینئرنگ کے لیے یا کسی دوسرے فیلڈ میں جانے کے لیے ہم یہاں سے جاتے ہیں، والدین یہاں سے باہر بھیجتے ہیں اسی مقصد کو لے کر، کسی نہ کسی اس کے لیے ٹارگیٹ کو لے کر بھیجتے ہیں اپنے لڑکوں کو، اپنے اولاد کو. باہر جانے کے بعد وہ اپنے جو معاون ثابت ہونے والے اشخاص کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے جو اس کے فیلڈ سے بالکل الگ فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے والی بال کھیلنے والوں کے ساتھ، کرکٹ کھیلنے والوں کے ساتھ، یا پب جی کھیلنے والوں کے ساتھ، یا گپے لگانے والوں کے ساتھ. اگر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ اپنا وقت اگر ضائع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں جو ہے آپ بالکل ناکام رہ جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنا ٹارگیٹ معین کرنے کے بعد اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہر اس شخص کو پکڑتا ہے جو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے ایک وسیلہ بن جاتا ہے یا اپنے لیے ایک مددگار بن جاتا ہے. لہٰذا کلاس کے اندر بھی اپنے لیے اس لڑکے کو
وہ اپنے ساتھ دیتا ہے, اس سے دوستی قائم کرتا ہے جو اپنے سبجیکٹ میں اس کو معلوم کر دے, یا دوسرے جو بھی فیلڈ انسانی زندگی کے جو بھی فیلڈ ہو. جیسے آپ سیاست میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, اپنے کرگل کے سیاست میں جو سب سے ایکٹیو سیاست کرگل میں ہوتا ہے, جب کسی کو کسی سیاسی مقام پر اگر پہنچنا ہوتا ہے تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہر اس وسیلے کو اپنا لیتا ہے جو اس مقام تک پہنچانے میں اس کو مفید ثابت ہو, اور وہ پہنچ بھی جاتا ہے, چاہے وہ چھری کے سہارے سے کیوں نہ ہو, دھوکے کے سہارے سے کیوں نہ ہو, فریب کے سہارے سے کیوں نہ ہو, کیونکہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے دھوکہ فریب کے ذریعے کوئی اپنے مقصد کو اچیو کرے. لیکن آپ جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں سے جو باہر گئے ہیں پڑھنے کے لیے, وہ اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے, اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ جائز راستے کے ذریعے بہترین راستے کو اپنا کر جو ہے اپنا جو مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. مگر یہ کہ شرط یہ کہ مولا کائنات کے مطابق انسان اول تو اس کو اپنے زندگی میں وہ کس مقصد کو انتخاب کرنا ہے, وہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے. جب انسان اپنا مقصد کو, اپنا ٹارگٹ کو معین کر پائے, اس کے بعد جو اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے جو بھی ذرائع ہو, جو بھی ذرائع, جیسے کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹری لائن کے جتنے بھی اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے, جتنے بھی ڈاکٹری سے ریلیٹڈ مٹیریلس ہوں گے, سب دن رات اسی میں لگے رہتا ہے. وہ انسان جس نے اپنا ڈاکٹری ٹارگٹ بنایا تو وہ اسی سے متعلق وہ دن رات سر کھپائے رہتا ہے, بالکل کبھی بھی وہ جو ہے آرام سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ اپنے مقصد نہ پہنچے. لیکن بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے گئے ہیں باہر کچھ مقصد لے کر, انجینئرنگ کو لے کر یا کسی اور فیلڈ میں جانے کے لیے گئے ہیں, لیکن وہاں جانے کے بعد اس نے اپنے فیلڈ سے بالکل ہٹ کے جو جتنے دوسرے جو فیلوز ہیں, جو ساتھی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا, تو وہ اپنے فیلڈ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. لہٰذا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کبھی تم جب اپنا مقصد, حدیث جو ہے عربی بھی ہے میرے پاس لیکن اس وقت میرے سامنے وہ نکل نہیں آیا ادھر نیٹ پر, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اولاً تو انسان کو اپنا مقصد چوائس کرنے میں بہت مشکل ہوتا ہے. جب مقصد وہ چوائس کر پائے, مقصد کو معین کر پائے, تو اس کے بعد اسی مقصد تک پہنچنے کے لیے جو بھی وسائل, جو بھی وسیلہ, چاہے مٹیریلز ہو, چاہے شخصیات ہو, جن کے ذریعے سے اپنے اس مقصد تک پہنچنے میں ان کے لیے معاون مددگار ثابت ہو, ان کو لے کر جو ہے اپنے مقصد تک پہنچ جانا جو ہے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مگر جب کبھی وہ مقصد معین کرنے کے بعد اپنے لیے جو بھی معاون یا مددگار ثابت ہو, ایسے چیزوں سے اگر روگردانی کرے تو وہ ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کبھی بھی تم ایسے چیزوں میں نہ پڑھو, خاص کر اسٹوڈنٹ نوجوانوں کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے, کبھی ایسے چیز میں نہ پڑھو جس کا انجام تمہیں معلوم نہ ہو, جس کا آخری نتیجہ رزلٹ اس کا کیا نکلے گا, ایسے چیزوں میں کبھی نہ پڑھنا. اس لیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, جن چیزوں میں ہم انجان ہو, ہمیں معلوم نہیں کہ کس اس کام میں اگر داخل ہو جائے, اس کام کو کرنے میں لگ جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, تو اس سے کیا ہوتا ہے آخر میں جا کے اس کو ندامت اور پشیمانی کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ اسے انجام کا اگر خیال نہ رکھے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں جب بھی کسی معاشرے میں کوئی بھی ماحول, جس طرح کا بھی کوئی فتنہ پیدا ہو جاتا ہے, جیسے ہو جاتا ہے معاشرے میں, گھر کے اندر ہو جاتا ہے, محلے میں ہو جاتا ہے, فساد پیدا ہو جاتا ہے, فساد ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, اور اب اچانک سے اگر اس لڑائی جھگڑے کے بیچ میں پہنچ جائے یا فساد کے بیچ میں پہنچ جائے, تو مولا کائنات فرماتے ہیں ایسے موقع پر تم ایک دم سے اس میں کود مت پڑ, چاہے تمہارے کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو, اس میں کودنا بالکل نہیں. ان فتنہ کب نہ لگون, جب بھی کوئی فتنہ اگر کہیں دکھائی دے تو تم اونٹنی کے اس بچے کی طرح ہو جاؤ, لا ظہر فیرکب, نہ اس کا پیڑ ہوتا ہے کہ اس پر سوار ہو سکے, ولا ضرع یحلب, نہ اس کا جو ہے تھن ہوتا ہے کہ اسے دودھ دھویا جا سکے. اس لیے کہ جب بھی کوئی ایسے مشتبہ حالات میں, کوئی نامعلوم واقعات کے اندر اگر انسان داخل ہو جائے تو اس سے کیا ہو جاتے ہیں, لوگوں کے استعمال میں آپ چلا جاتا ہے, لوگ آپ کو استعمال کر کے اپنا سیڑھی بنا کے جو ہے وہ مقصد تک پہنچ جاتا ہے. لہذا نہ کسی کو اپنے اوپر سوار ہونے تو, نہ کسی کو جو ہے آپ کو جو ہے
गाय की तरह दूध दोने के लिए जो है वो दूध दोता रहे, आपसे फायदा उठाता रहे, न उसकी तरह आप बन जाओ। लिहाजा हमेशा फितना इस तरह से होता है कि मौला कायनात फरमाते हैं इन्नल फितन इज़ा अक़बलत इश्तबात। जब भी इंसानी जिंदगी में कोई भी मसला पेश आ जाए, कोई भी फितना, फितना उससे कहा जाता है, सिर्फ फसाद को ही फितना नहीं कहा जाता, फितना उसको भी कहा जाता है जब कोई चीज आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, वाज़ेह जो भी चीज, जो भी वाक़या, जो भी हालत आपके ऊपर मुश्तबा हो जाए, तो ऐसे हालात में आप कभी उसमें कूदना पड़े। इन्नल फितन इज़ा अक़बलत इश्तबात। जब भी इस तरह का फितना जब आपके सामने आ जाता है तो क्या हो जाता है, आदमी को इश्तिबा हो जाता है कि भाई शक में पड़ जाता है कि इसका नतीजा क्या होगा, इसका अच्छा नतीजा निकलेगा या बुरा नतीजा निकलेगा। लेकिन उसका नतीजा कब पता चलता है, जब फितने का धूल छट जाए, धूल सब खत्म हो जाए, साफ हो जाए, तब पता चलता है कि हकीकत क्या थी और वाक़ई मैदान में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, वो सब कब पता चलता है, जब ये फितने का बादल जब छट जाता है तभी जो है इंसान को पता चलता है कि ये हुआ है। तो लिहाजा इंसानी जिंदगी में जब भी इंसान किसी चीज में कदम रखे, चाहे किसी भी जिंदगी का किसी भी पहलू में क्यों ना हो, इंसान हमेशा बसीरत के साथ और होशियारी के साथ, इसलिए कि मोमिन कभी ऐसे चीजों में नहीं पड़ता है जिसमें इंसान को आखिर में जो है वो नदामत का शिकार होना पड़ता है, आखिर में जाके पशेमानी होना पड़े, ऐसे चीजों में इंसान कभी नहीं पड़ता। चाहे वो स्टडी की लाइन में हो, चाहे वो इंसानी मुआशरे के दूसरे, चाहे सियासी हो, इज्तिमाई हो, इनफिरादी जिंदगी हो, किसी भी मामले में इंसान जब भी कदम रखे तो बसीरत के साथ, होशियारी के साथ, और जब भी कभी कदम रखे जिस मकसद को लेकर, तो उसी मकसद के लिए जो भी कारगर, जो भी वसाइल, जो भी ज़राए आपके लिए मुफीद साबित हो, उसी ज़राए को लेकर उस मकसद तक पहुँचने में, आपको कामयाबी तक पहुँचाने में जो है वो मुफीद साबित होता है। उन्हीं चीज़ों को अपनाना है अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह रहमान। खुदा आलम से दुआ है कि परवरदिगार हमारे जितने भी स्टूडेंट्स घरों से बाहर तालीम के लिए गए हैं अपने अपने मकासद को लेकर, इंशाअल्लाह रहमान वो अपने मकासद में कामयान होकर दीन और ईमान के साथ, कामयाबी के साथ अपने घरों को पलटने की खुदा आलम उन्हें तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इसके बाद एक दो तीन जवान है जो नोहा पढ़ेंगे, इसके बाद आखिरी दुआए कलिमात से आप इंशाअल्लाह मजलिस को इख्तिताम पज़ीर फरमाएँ। आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वाक़ई बेहतरीन और मुख्तसर और मुफीद अंदाज़ में आप हमेशा जवानों को अपने नज़रियात से, खिताबत से फैज़ पहुँचाते रहते हैं। मैं भोपाल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव मेंबर जनाब फयाज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि नोहे के ज़रिए इसके बाद बरादर गिरामी अली ज़मानी साहब तैयार रहें। इसके बाद इलियास साहब जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप तैयार रहें। आप हो सके तो आप लोग इंशाअल्लाह नोहे को मुख्तसर अंदाज में बयान फरमाएँ तो बहुत मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अलविदा ज़ना, अलविदा ज़ना, बोले अली ये रोकर, मेहमान है लम्हों का, ज़ैनब तुम्हारा बाबा, बाबा से करो बातें, ना लौट के आएगा, ज़ैनब तुम्हारा बाबा, होगा कदम कदम पर मचमाए आम बेटी, कर वो बला से कूफा, कूफा से शाम बेटी, आएगा हौसलावा करने बुलंद तेरा, ज़ैनब तुम्हारा बाबा, बोले अली ये रोकर, मेहमान है लम्हों का,
زینب تمہارا بابا. اس واسطے ہی میں نے بلوایا تم کو کوفہ. ہاتھوں سے تم سجاؤ خود باب کا جنازہ. لگنی تھی ضرب میرے پہلے ہی جانتا تھا. زینب تمہارا بابا. مجھے دیکھنا جو چاہو بائی کو دیکھ لینا. ہر ایک اپنی مشکل عباس کو بتانا. عباس کی صورت میں موجود ہی رہے گا. زینب تمہارا بابا. بولے علی کے رو کر مہمان ہے لمحوں کا. زینب تمہارا بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ جناب فیاض صاحب، بہترین انداز آپ دعا پیش کر رہے تھے. اس کے بعد اگر برادر گرامی زمانی صاحب، الیاس صاحب جو پنجاب یونیورسٹی کے ہیں، زمانی صاحب دہلی یونیورسٹی کے، اگر آپ تیار ہیں تو بسم اللہ دعا پڑھیں. زمانی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے. دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا. مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا. مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے. دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا. حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا. زہرا کی غریبی یاد آئی کہ بی بی تر خون میں چہرہ ہے. دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. اب شام غریبا میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا. اب شام غریبا میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا. احسان زہرا کچھ روز کا مہمان اب آپ کا بابا ہے. دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے.
پر محمد و محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ جناب علی زمانی صاحب، آپ دہلی یونیورسٹی سے تشریف فرما تھے. آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. دہرادون اسٹوڈنٹ یونین کے ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں محمد اعجاز صاحب، اگر آپ تشریف فرما ہیں تو انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی انشاءاللہ بسم اللہ اعجاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. عباس کے آنسو پوچھتے ہیں، عباس کے آنسو پوچھتے ہیں. شبیر کو کچھ سمجھاتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. سر دیکھ کے زخمی بابا کا جب بیٹیاں رونے لگتی ہے، سر دیکھ کے زخمی بابا کا جب بیٹیاں رونے لگتی ہے. بچوں کو تسلی کی خاطر زہرا کا درد سناتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زخمی مولا کی آنکھوں میں زخمی مشکی پھرتا ہے. زخمی مولا کی آنکھوں سے زخمی مشکیزہ پھرتا ہے. عباس جری کے ہونٹوں سے قاتل کو جام پلاتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. پھرتا ہے نگاہوں میں منظر بازاروں کا، درباروں کا. پھرتا ہے نگاہوں میں منظر بازاروں کا، درباروں کا. کچھ دیر کو گھر کے آنگن میں زینب کو ساتھ چلاتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. بھائی کے ساتھ میری زینب جائے گی جہاں جانے دینا. بھائی کے ساتھ میری زینب جائے گی کہاں جانے دینا. یہ تم کو وصیت ہے میری عبداللہ سے فرماتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. ایک روز اسی کوفے میں تمہیں بے پردہ حرم کو لانا ہے. ایک روز اسی کوفے میں تمہیں بے پردہ حرم کو لانا ہے. عابد کو لگا کر سینے سے بازار کا حال سناتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں. زینب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مولا روتے
روتے جاتے ہیں عباس کے آنسو پہنچتے ہیں عباس کے آنسو پہنچتے ہیں شبیر کو کچھ سمجھاتے ہیں اور مولا روتے جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. بہت بہت شکریہ جناب محمد اعجاز صاحب کا. انشاءاللہ اس کے بعد میں اگر چندی گڑھ یونین کے محمد علی صاحب تشریف فرما ہیں تو وہاں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. میں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبداللہ جلیلی سے گزارش کروں گا کہ دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو اختتام پذیر فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة بحق الحسن والحسين وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين وبحق مولانا صاحب العصر والزمان پروردگار مجد در صفا برگزار بس بیتی نیان خان تاخان زرخان گامی یہ کلمات کن خدا عرض ریاض مچھد میرے دردات کا قبول تو سے وعدیں اس پرسن گناہگار بندان اس پر بے نصیب کو یا اللہ آمین یا اللہ. تمام مؤمنین و مؤمنات دی پروگرام فلسطین یدخن مؤمنین و مؤمنات کنی مرحومین کن دنیا تک نرگل خان کن گاونی ساکھت کا گاونی نا وارث جو سمتاں دکھ دیتا ہوں خدایا تے مرحومین کن گاما عفو مغفرت نصیب کو یا اللہ. پروردگار محمد و آل محمد تے حضرات گار مؤمنین و مؤمنات حاجت مند کن بالخصوص التماس بکن کنی حاجات کن بالخصوص کی مجلس میں حاضر یکن شریک چکن تین یکن یعنی یکن بالخصوص تمام طلاب عزیز کن باہر لسل بچکن کن خدایا کوئی تم وہ حاجات کن روا کو چکیا اللہ خدایا من مؤمنہ مریض یکنا ہسپتال یکن سفر یکن یولیانا کی تین چکا پفت یکن مردوا سب بحق زین العابدین دعان پہ شفاء عاجل شہزب و سیاء اللہ محمد و آل محمد حق لنگات مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات دنیا تکا مساچی کردنا پریشان حال اتنا بالخصوص واتی خطن کھن مؤمنین و مؤمنات کن فرما سنتے جوان فروب عزیز اموس پریمو بالخصوص طالب علم کن باہر نسل بچکن کن خواہ قسم مشکلات نا پریشانی کردنا پروردگارا بحق علی ابن ابی طالب بحق حلال مشکلات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بحق شکایت ساری مبارک حق لنزغت خدایا کھنگا میں پریشانی حلصوں سے مشکلات کو رفع دفعوں سے اطمینان نہ پرسکون زندگی دین و ایمان نعمو عافیت نعمو زندگی باید بکھنگا امان نصیب کو یا اللہ محمد و آل محمد کی حق لنزگات تمام طلاب عزیز کن سل بچکن نانا باہر لیت کھن کن دین و ایمان حفاظت نعمو کنتی مقصد نعم کامیاب سو سے عزت نعمو آبرو نعمو ننکھومان اللہ سے سن میں نصیب کو یا اللہ آمین.